انسان غرق در عالم است. انسان جو ہے وہ عالم کے اندر غرق ہوا ہے. یہ جو دنیا جسے ہم عالم مادہ کہتے ہیں یہ سب سے پست ترین جگہ ہے, سب سے نیچے ہے بالکل پورے یونیورس میں جتنے بھی عالم ہیں. اور انسان یقین بھی نہیں کر رہا, یعنی انسان کو یہ دنیا یقین نہیں کرنے دیتی ہے کہ تم نے مرنا ہے, یقین نہیں کرنے دیتا. پتا ہے اس کو یہاں سے اس کو پرواز کرنی ہے, اس کو جانے نہیں دیتا, اس کو سوچنے ہی نہیں دیتا. مگر ہر کوئی نہیں جانتا ہم سب نے مرنا ہے. پھر بھی ہم ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں, پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں, پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں, پھر بھی ہم چوری کرتے ہیں, پھر بھی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاق ہوتے ہیں. سب پتہ ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم ایسا ہے کہ انسان کو نکلنے نہیں دیتا. اس عالم سے پرواز ضروری ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم کو چھوڑنا کمال ہے. جن کا ذکر ہم کرنے آتے ہیں انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ یہ دنیا تمہیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں, ہم آج سے کام کرنا چھوڑ دیں. نہیں, آپ نے سب کرنا ہے, لیکن آپ اس دنیا کے اندر اتنے اٹیچ نہ ہو کہ کل کو آپ کی زندگی میں انسیڈنٹ ہو جائے, حادثہ ہو جائے تو آپ ایسے ہو جائے جیسے آپ سب انسان نہیں تھے. آج دنیا کے اندر حیوانیت کیوں ہے؟ آج کیوں اتنا ظلم اور بربریت ہے؟ آج جب ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ڈیزگنیشنز پر ہے, پوسٹ میں بیٹھے ہوئے, کیوں ان کو نظر نہیں آتا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس دنیا میں غرق ہوئے تھے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. فرعون جانتا تھا کہ دریائے نیل میں جو راستہ بنا ہے یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے, پھر بھی پانی میں اتر گیا کیونکہ غرق در عالم بود, عالم میں غرق تھا. یہ خطرناک ہے, یہی خطرہ ہے. اگر ہم اس کو ٹیون کر لیں تو ہماری زندگی ویسی ہو جائے گی جیسے امام چاہتے ہیں. وہ یہی کرنا ہے ہم نے. آج دنیا ان حالات میں دیکھیں, جب باہر سے پریشر پڑتا ہے نا تو دو آپشن ہے, یا تو انسان گر جاتا ہے یا انسان متحد ہو جاتا ہے. آج مسلمان اچھے خاصے ان حادثات کے بعد متحد ہو گئے, فرقے واریت ختم ہو گئی. دشمن فرقے واریت کرتا ہے, فرقوں کو آپس میں توڑتا ہے. آج اس واقعے کے بعد کہ خاص طور پر جو اسرائیل کے ساتھ ہوا, ایران کے ساتھ ہوا, پورے عالم میں مسلمان متحد ہوئے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خود جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہی ہم بستگی چاہیے. جو ہم سوال کرتے تھے, آج آپ دیکھیں جو لوگ نان مسلم بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. دنیا میں کتنے نان مسلم ہیں جن کی آوازیں آج دنیا کے اندر گونج رہی ہیں, خاص طور پہ فلسطین اور غزہ کے بعد. وہ یہی دل چاہیے کہ جو ظہور میں امام کا ساتھ دیں گے. ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرف لے کے جانا ہے جانے محترم. تو یہ عوالم کی ہماری جو بحث تھی کہ ہم جس عالم مادے میں ہیں اس کے بعد دوسرا عالم عالم مثال ہے کہ جہاں ہم لوگ ہر روز سفر کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ عالم خواب. جب ہم سوتے ہیں, سوتے وقت ہمارا روح ٹریول کرتی ہے. ہر روز ہم ٹریول کرتے ہیں. کسی کو یاد رہتا ہے, کسی کو یاد نہیں رہتا, لیکن یہ ٹیمپرری ٹریول ہے. جب ہم اٹھتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں تو روح واپس باڈی پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہم آ جاتے ہیں. موت اسی کی کنٹینویشن ہے. حدیث کے اندر بھی ہے کہ موت جو ہے وہ بالکل سونے کی طرح ہے. دونوں, جو سونا اور موت دونوں بھائی ہیں, روایت کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ موت میں بھی جب آپ ٹریول کرتے ہو بس اس میں فرق یہ ہے کہ آپ واپس نہیں آتے, آپ دوسرے عالم میں چلے جاتے ہو. آپ ایگزٹ ہو گئے, ایگزٹ ہو گئے. وہ ہمیں اسی سیر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جانے محترم, کیونکہ عالم مثال کے بعد پھر انسان عالم برزخ کی طرف جاتا ہے. اور حقیقت وہی لوگ پہچان پاتے ہیں کہ جو دوسرے عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. جو اسی عالم میں ہے, مادے میں ہے, وہ سب یہی کر رہا ہے جو آپ کے سامنے آج ہو رہا ہے. کیوں میں گناہ کرتا ہوں؟ کیوں مجھ سے غلطی ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں عالم غفلت میں ہوں. غفلت. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ہائی وے پر ہے, آپ نے موبائل اٹھا لیا, تھوڑی دیر ٹیکسٹ دیکھا, فیو سیکنڈ میں حادثہ ہو گیا. کچھ دیر میں حادثہ ایسے ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں غفلت. کیوں؟ کیونکہ آپ غافل ہو گئے. کس چیز سے غافل ہوئے؟ روڈ سے غافل ہو گئے.
توجہ خدا پر رکھتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اس کی توجہ کہاں ہے؟ خدا. کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. الم یعلم ان اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں. وہ یہ تو آپ بولیں گے نہیں دیکھ رہا خدا تو ہم ایسے ہی نہیں کرتے. جب آپ کہیں گے نہیں خدا دیکھ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قال اللہ الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے، اللہ تو حق کے بغیر ہے ہی نہیں. تو جب خدا دیکھ رہا ہے تو میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں؟ میں کیوں؟ مجھے بتاؤ یہاں کیمرے لگے ہوئے تو میں مائک اٹھا کے جیب میں کچھ لے کے نہیں جاؤں گا. بھائی کیمرے لگے ہوئے پکڑ لیں گے مجھے. خیال رکھیے گا پچھلے سال بہت سارے موبائل چوری ہو گئے، اب اس لیے اس سال آپ خود ہی ایکٹیو رہیے گا کہ کچھ لوگ مجلس میں ثواب لینے آتے ہیں، کچھ لوگ موبائل لینے آتے ہیں، تو آپ اپنا خیال خود رکھیے گا. تو مثال کے طور پر کیمرے لگے ہوئے، آپ کوئی غلطی نہیں کرتے. آپ پاکستان کا تو میں بہرحال ابھی اتنا نہیں مجھے پتا کہاں کہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں بہت سارے ملک میں جاتا ہوں. آپ رات کو چاہے 3 بھی بجے ہوں آپ سگنل نہیں توڑتے. کیوں نہیں توڑتے؟ کہ وہاں پہ کیمرہ ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جرمانہ آپ کے موبائل پہ آ جائے گا فوراً، سیدھا پوائنٹ بھی کٹ جائیں گے. کیوں؟ دیکھ رہے ہیں. غافل نہیں ہوتے آپ. زندگی میں کیوں غافل ہے؟ دنیا کے کیمروں پہ یقین ہے، خدا کے کیمرے پہ یقین نہیں ہے. نہیں ہے. دنیا کے کیمرے جرمانہ دے دیں، کچھ 1000 روپے لائسنس لے لیں گے، یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے. مگر وہاں کیا ہوگا؟ کیوں عزیزان محترم اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے میں غلطی نہیں کرتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن اپنی تنہائی میں کیوں گناہ ہوتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جس کی وجہ سے وہ جرمانہ بھیج نہیں رہا. دنیا تو جرمانے بھیج دیتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے. کسی نے غلطی کی، پولیس گھر پہ آ جائے گی، فلانا گھر پہ آ جائے گا، نوٹس گھر پہ آ جائے گا. بھیجتی ہے انسلٹ. جب انسان کی کوئی انسلٹ ہو انسان کرے نا بھائی بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. خدا اگر ہر گناہ کو چہرے پر لکھ دیتا کیا ہوتا؟ رحمان ہے، ستار العیوب، چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا ہے. اس کی یہ رحمانیت مجھے گمراہ کر رہی ہے، اس کی رحمانیت مجھے احساس دیتی ہے کہ چلو کر لو. کوئی نہیں دیکھ، اللہ رحمان ایسا رحمان. وہ تو رحمان ہے، مگر میں بندہ کیسا ہوں؟ میں خود کیوں نہیں شرمندہ ہو رہا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا غلطی، میں خدا نواز آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، آپ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا. میں اپنے آپ کیوں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اپنی خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کو میں جانتا ہوں. مناجات خمسہ عشرہ میں جو مناجات توابین کی توبہ والی مناجات ہے، جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں پڑھیں اس کو جا کے. سید الساجدین نے یہ 15 مناجات جو مفاتیح الجناح میں، شیعہ ٹول کٹ میں، ڈیوائن پرز میں، سب کے اندر ہے. یہ پہلی مناجات ہے توبہ کرنے والے کی مناجات. اس کے اندر آپ جب مناجات کیا ہے؟ سرگوشی، آہستہ بات کرنا. کیا بات کر رہا ہوں کہ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. I am admitting my mistake. میں ایکسپٹ کر رہا ہوں پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں اپنی زندگی میں ڈوبا ہوا تھا. یہ بہت ضروری ہے. ایسا زندگی میں کوئی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کریں؟ یہ کیسے ہوگا جب میں اس کے سامنے ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا اور پھر غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہوں اور پھر کہنا نہیں وہ تو رحمان ہے. یقیناً وہ رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. روایت میں جان محترم معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار مومن کے غلطیوں کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہے. ملائکہ یعنی خدا ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ لکھ رہے ہیں، لیکن
کچھ دیر بعد توبہ کر لے. اور خدا وقت دیتا ہے. آپ نیکی سوچیں اور انجام نہ دیں، خدا نیکی لکھ دیتا ہے. لیکن آپ گناہ کے بارے میں سوچیں اور انجام نہ دیں، خدا نہیں کرتا ایسا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور انسان اس کے بارے اور کیا کرے گا؟ اذان محترم، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس عالم کو سمجھنا پڑے گا، جسے یہ یقین ہو کہ یہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے. وہ کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں لڑے گا. وہ کبھی بھی تھوڑی دیر اور ایک لقمے کے لیے حرام اپنے پیٹ میں نہیں ڈالے گا. جسے پتا ہو کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آؤں، کیا ہوگا تھوڑی دیر. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر کے اندر ہیں، آپ کو مثلا باہر ٹریول کرتے ہیں کسی یورپین ملک میں جہاں حلال کھانا نہیں ہے، مطلب نہیں مل رہا حلال، لیکن آپ کو پتا ہے میں 5 گھنٹے کے لیے ٹرانزٹ پر ہوں. یا بعض آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں جہاں پر حلال کھانا نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں 5 گھنٹے. نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی بات نہیں، 5 گھنٹے بسکٹ کھا لیں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر ہے. جانے محترم، یہ زندگی تھوڑی دیر ہے، بس پلک جھپک ختم، زندگی ختم. جو لوگ چلے گئے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیسی تھی زندگی، حضرت آدم سے پوچھا گیا حدیث معصوم کی، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کتنی زندگی کی؟ 2500 سال، 2500 سال حضرت آدم زندہ رہے. حضرت آدم سے پوچھا 2500 سال زندگی کیسی تھی؟ جب حضرت اسرائیل تشریف لائے ان کے پاس تو یہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے. کہا کہ وقت پورا ہو گیا، کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. جب پوچھا کہ یہ زندگی کیسی تھی، کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے. یہ ہے زندگی. اور اس زندگی میں اتنا غرور، اس زندگی میں اتنا تکبر، اس زندگی میں انسان اتنا گمراہ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ ورتھ نہیں ہے اس کی کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بیچ دیں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. کم سے کم، یعنی اگر تم اپنے نفس کو بیچ رہے ہو تو منیمم یو وانٹ ٹو سیل یور سیلف، تو جنت ہے. ڈونٹ سیل یور سیلف فار ون انسٹاگرام ریل. ایک تصویر کے لیے، ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کی ریل کے لیے اپنے نفس کو مت بیچو. کیا بیچ رہے؟ ورتھ نہیں ہے. خدا انسان کو بنا کر تبارک اللہ کہہ رہا ہے، یعنی خدا خود افتخار کر رہا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے. یہ کیا بنایا ہے؟ کربلا بتا رہی ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے. کربلا بتا رہی ہے. کربلا نے انسان کے تقدس کو بلند کیا. کربلا نے بتایا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. کربلا بتاتی ہے کہ سیکریفائس کیا ہے. کربلا بتاتی ہے کہ وفا کیا ہے. کربلا بتاتی ہے کہ ہیومن ویلیوز کیا ہے، کہ دشمن بھی آئے تو پانی پلاؤ اسے. کربلا ہی. تو کیا میں اپنے آپ کو تیار کیا ہے کربلا کے لیے؟ کیا میں اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں؟ پہلی محرم ہو گئی، ختم ہو رہی ہے، دوسری کا چاند نکل رہا ہے. شہید الشہداء نے 28 رجب مدینہ چھوڑا ہے.